الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اس دنیا کے کارخانے میں زندگی گزارنے والا ہر انسان چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تمام انسان اس دنیا کی دھرتی پر اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، میں چھوٹا ہوں کیسے بڑا ہو جاؤں، مجھے عزت کیسے ملے، مجھے تخت شہنشاہی کیسے ملے، میں بڑا کیسے بنوں، کامیاب کیسے ہو جاؤں، بنگلہ گاڑی اچھی زندگی کیسے میں گزارنے والا بن جاؤں۔ دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان اپنے اپنی کامیابی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور ہر ایک نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہیں۔ کسی نے دین والا راستہ اپنایا، کسی نے دنیا والا راستہ اپنایا، کسی نے اللہ والا راستہ اپنایا، کسی نے شیطان والا راستہ اپنایا۔ اپنے اپنے راستے میں ہر انسان دنیا میں اپنی اپنی کامیابی کو تلاش کر رہا ہے۔ لیکن اس کائنات کو جس رب کریم نے بنایا، اس دنیا کے کارخانے کو جس اللہ نے پیدا فرمایا،
اور ساری کائنات کو جو رب کریم اپنی قدرت کاملہ سے چلا رہا ہے، اس اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ پاک نے دین والا، سنت والا، قرآن والا، جنت والا، اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اس پر جو آیا، جو آئے گا اور جو اپنے آپ کو چلائے گا، اللہ نے فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ جس نے دین کو اپنایا، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ دلوں میں چین و سکون عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی کامیابی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے قیامت والے دن رب کریم جہنم کے عذاب سے بچا لے، جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑا کامیاب۔ اور یہ کامیابی دین پر چلے بغیر نہ کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملنے والی ہے۔ صحابہ چلے ہیں، قرآن اپنایا، نبی کا سنت طریقہ اپنایا، ہر قدم اللہ سے ڈر ڈر کر کے اٹھایا، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہر صحابی نے دین کا دامن مضبوطی کے ساتھ میں پکڑا، اللہ رب العزت نے دنیا کی دھرتی پر رہتے ہوئے ان کو رضامندی کا پروانہ سنا دیا۔ رب کریم نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، تمام صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے رضامندی کا پروانہ سنایا۔ اتنا نہیں، اس دھرتی پہ رہتے رہتے اللہ نے صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ کلن وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا، کامیابی کا وعدہ فرمایا، جہنم سے بچانے کا وعدہ فرمایا، ان کے دین پر چلنے کی برکت سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر میں بہت سارے صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے، آقا تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے، چہرہ انور پر انوارات کی بارش ہونے لگی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر اتنی بشاشت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، تم بھی راضی ہونا چاہتے ہو؟ ابھی اس دروازے سے جو اللہ کا بندہ میری مجلس میں آئے گا اس کا چہرہ دیکھ لینا، وہ آدمی جنتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جس کو جنتی دیکھنا ہو، اس دروازے سے ابھی جو آدمی آئے گا وہ میرا صحابی جنت میں جائے گا۔ کیا عمل دیکھا،
نہ خوبصورتی دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ پراپرٹیاں دیکھی، نہ ڈگریاں دیکھی، دین پر لگایا، دین پہ چلایا، اللہ کو راضی کر دیا، اللہ نے صحابہ کو راضی کر دیا، نبی کے سنتوں کے دامن کو پکڑا، اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک روایت میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، ضعیف روایت ہے لیکن روایت ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو۔ ماذا یا رسول اللہ، کیا خوشخبری ہے میرے لیے؟ یدعوک فی الجنت من کل ابواب ثمانیہ، اے ابو بکر خوشخبری یہ قیامت والے دن اللہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دے گا، ہر دروازہ کہے گا مرحبا یا ابا بکر، مرحبا یا ابا بکر، ابو بکر میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ عمر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہنیئا لک یا عمر بن الخطاب، اے عمر تیرے لیے خوشخبری ہو۔ ماذا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ عرش معظم پر براجمان ہوگا، ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اول سلام یوم القیامہ سلام عمر، اے عمر قیامت والے میدان میں سب سے پہلے اللہ جس کو سلام کرے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلے اللہ عمر بن خطاب کو سلام کرے گا، السلام علیک یا عمر بن الخطاب، اے عمر رب کریم کی طرف سے تیرے لیے سلامتی ہو۔ حضرت عثمان بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہنیئا لک یا عثمان، اے عثمان تیرے لیے خوشخبری ہو۔ ماذا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جنت میں ہر نبی کا باڈی گارڈ ہوگا، اے عثمان جنت میں اللہ تجھے میرے ساتھ فرمائے گا۔ دوسری بھی خوشخبری دی، اے عثمان دوسری تمہارے لیے خوشخبری، کہا کیا؟ کہ تم مالدار ہو، اللہ نے بہت دیا، سب سے زیادہ آسان اگر کسی کا حساب ہوگا قیامت والے دن تو حضرت عثمان غنی کا ہوگا، سب سے آسان طریقے پر حساب حضرت عثمان کا ہوگا۔ کیسے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، عید کا دن، اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہوئے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، ماں عائشہ کے گھر میں تھے، گھر کے دروازے سے دہلیز سے باہر نکلے، حضرت اماں عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، غریب تمہارے دروازے پہ آئیں گے، یتیم مسکین تمہارے دروازے پہ آئیں گے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو دینے کے لیے کوئی انتظام فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں عائشہ کا چہرہ دیکھا، مسکرائے ہیں اور وہاں سے چل کر سیدھے عیدگاہ کے اندر میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھائی، نماز پوری کرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے دروازے پہ آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ غریب، یتیم، مسکین اور بیوہ لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں برتن ہے اور برتن بھر کر
ماں عائشہ کے گھر کے اندر میں سے لے کر کے جا رہے ہیں، لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے۔ عائشہ میں نے تو کچھ دیا نہیں تھا، یہ مال آیا کہاں سے ہے؟ حضرت اماں عائشہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی، آپ کے محبوب حضرت عثمان غنی نے آپ کی ہر بیوی کے گھر پر ایک ایک اونٹ گلہ بھر بھر کر ہدیے کے اندر میں پیش فرمایا ہے۔ اسی وقت میرے نبی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے فرمایا تھا، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے پروردگار عالم میرے عثمان کا حساب قیامت کے دن آسان کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی اس دعا کی برکت سے قیامت والے میدان میں سب سے زیادہ آسان اگر کسی کا حساب ہوگا تو حضرت عثمان غنی کا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ہنی اللہ کا یا علی، علی تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ ماذا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اے علی، قیامت کے بعد تم جنت میں جاؤ گے، جس جنت میں تم رہو گے بالکل تمہارے سامنے میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے علی کا گھر ہوگا۔ اے علی، تو اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا، محمد الرسول اللہ نظر میں آئے گا، میں اپنے گھر کا دروازہ کھولوں گا۔ اے علی، اللہ مجھے تیرا دیدار کروائے گا۔ میرے نبی نے حضرت علی کو خوشخبری عطا فرمائی۔ ان کے پڑوس میں حضرت ابو دردہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ہنی اللہ کا یا ابو دردہ، اے ابو دردہ تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ ماذا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اے ابو دردہ، قیامت والے دن جنت جہنم کا اللہ فیصلہ فرما دے گا، اس کے بعد تو جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے جنت کا فروٹ اللہ جس صحابی کو کھلائے گا، اے ابو دردہ، اللہ رب العزت وہ نعمت تجھے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑوس میں حضرت عمار، حضرت سلمان بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہنی اللہ کا یا عمار و یا سلمان، اے عمار اے سلمان تم دونوں کے لیے خوشخبری ہو۔ کیا خوشخبری ہمارے لیے؟ ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے عمار اے سلمان، سارے ایمان والے جنت کی طلب کر رہے ہیں، اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے۔ تم دونوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جنت قیامت کے دن تم دونوں کی طلب کرے گی، اللہ سے کہے گی جنت، اے اللہ کسی کو بھیجنا ہے تو بھیج، ورنہ کچھ نہیں، عمار اور سلمان کو ہمارے اندر داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے گئے ہیں، اتنی دیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس ختم ہو گئی۔ ماں عائشہ مسجد نبوی کے دولت قدہ میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے سنا کہ واہ، آج میرے میاں بڑے خوش ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اور آقا سب کو جنت کی الگ الگ بشارتیں دے رہے ہیں۔ آج میاں کو گھر آنے دو، ذرا پوچھوں تو صحیح میرے لیے کیا خوشخبری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دولت قدہ میں تشریف لے گئے، حضرت اماں عائشہ نے پکڑا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں، آپ نے سب کو خوشخبری سنائی ہے، وَمَاذَا ہنی اللہ کی، میرے لیے کیا خوشخبری ہے یا رسول اللہ؟ میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ذرا مجھے بھی تو سناؤ، میں آپ کی پیاری بیوی ہوں نا، میں آپ کی چہیتی بیوی ہوں نا، میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسکرا کر کے فرمایا، فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے نبی مسکرائے ماں عائشہ کا چہرہ دیکھ کر اور فرمایا ہنی اللہ کی یا اویش، اے میری پیاری عائشہ تیرے لیے بھی خوشخبری ہے، تیرے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ماذا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے عائشہ مرنے کے بعد اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، تو جس جنت میں جائے گی اس جنت کے اوپر میں جو چھت ہوگی وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عائشہ جس جنت میں اللہ تجھے بھیجے گا اس جنت کی چھت میرے اللہ کا عرش ہوگا۔ حضرت عائشہ مسکرائی ہے۔ یہ ساری نعمتیں قرآن پہ چلنے کی برکت سے ملی ہے، سنتوں پہ چلنے کی برکت سے ملی ہے، اندر کا دل بنانے کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ایسی خوشخبریاں اور ایسی جنت کی بشارتیں بغیر دین پر چلے ہوئے میرے بھائیوں نہیں مل سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا آؤ میرے بندو قرآن کو سینے سے لگاؤ، میرے نبی کے سنت طریقے پہ چلاؤ، شادی بیاہ میں، موت میت میں، بیٹیوں کی رخصتیوں میں، دکان اور کاروبار میں، بازار میں، حضر اور سفر میں، ہر جگہ جو نبی کے سنت پہ چلے گا اللہ نے روزی میں برکت کا وعدہ فرمایا، دل میں چین و سکون کا وعدہ فرمایا، دنیا میں عزت کا وعدہ فرمایا، مرتے وقت کلمہ محمدی زبان پر جاری کروانے کا وعدہ فرمایا، قبر میں روشنی کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ اللہ نے ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسے دل بنانے والوں کے لیے، قرآن اور حدیث پہ چلنے والوں کے لیے جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیش کی اللہ نے جنت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کے طور و طریق میں نہیں، دنیا والوں کے جو ہے طریقے میں نہیں، دنیا والوں کے پیچھے چلنے میں نہیں۔ کامیابی یہ آخری زمانہ ہے، قیامت قریب ہے، فتنوں کا دور ہے، دنیا عروج پر ہے۔ کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی اسی قرآن اور نبی کے سنت طریقے میں ہے، اسی کو کرنا ہے۔ یہی ربیع الاول کے مہینے کا پیغام ہے، اے میرے امتیوں یہی قرآن یہی سنت میں تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، پکڑنا، سینے سے لگانا، اپنے آپ کو چلائے رکھنا۔ میں محمد کا وعدہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک سنت شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لے۔